الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، ماشاءاللہ آج پھر ہم حاضر ہو رہے ہیں میراث کے جو سوالات ہیں ان کو حل کرنے کے لیے۔ چونکہ اصولی طور پر بات چیت ہو چکی ہے تو اب انشاءاللہ مثالوں کے ذریعے سے ان کو واضح کیا جائے گا۔ تو پہلی مثال ہے، عبدالباسط نے اپنے پیچھے ایک بیوی، 3 بیٹیاں، ایک پوتی اور ایک پڑپوتا، 2 پڑپوتیاں، 2 سکڑ پوتے اور 3 سکڑ پوتیاں چھوڑی۔ ان میں کس کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ طریقہ یہ ہے کہ جب بھی ہم اس قسم کے سوال کرتے ہیں حل کر رہے ہیں تو ہمیں پہلے جو ضرورت پڑے گی وہ ہمیں ذوالفروز کی جدول کی پڑے گی۔ اس میں ہمیں معلوم ہوگا کہ کیا کیا یہ مرلبے ہیں۔ اچھا، تو ابھی آپ بتائیں کہ کیا کیا ہے موجود، بتائیں سوال کیا ہے، کیا کیا موجود ہے؟ یہ ہے ایک بیوی ہے، تو بیوی کا کیا بتا رہے ہیں، یہ 4 تک ہو سکتی ہیں۔ اگر اولاد نہ ہو تو 1/4 ملے گا، اور اگر اولاد ہو تو 1/8 ملے گا۔ یہ جتنے بھی ہوں ان سب کو، ٹھیک ہے نا؟ تو ابھی بیوی والا مسئلہ ہمارا حل ہو گیا کہ چونکہ یہ اولاد موجود ہے لہٰذا 1/8 یہ، اور ایک ہی بیوی ہے لہٰذا 1/8 اس کو مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بیٹی کتنی ہیں؟ 3 بیٹیاں ہیں۔ اب بیٹیوں کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ ہو اور بیٹا موجود نہ ہو تو ان کو ملے گا 2/3، اور اگر صرف ایک ہو تو پھر اگر بیٹا نہ ہو تو اس کو 1/2 ملے گا، لیکن چونکہ 3 بیٹیاں ہیں لہٰذا 2/3 ان کو ملے گی۔ یہ تو ہو گیا۔ تیسری چیز جو ہے نا وہ ایک پوتی ہے۔ اب پوتی کو کیا مطلب صورتحال ہے، ایک سے زیادہ ہوں تو بیٹا پوتا اور بیٹی نہ ہو، تو یہاں تو بیٹیاں ہیں لہٰذا مطلب ان کو نہیں ملے گا ایسا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اور ایک پڑپوتا ہے۔ ہاں، اب ان کا کیا کیا جائے؟ پڑپوتا مطلب یہ تو اس صورت میں ہے کہ مطلب اس صورت میں ان کو ملے گا کہ جب عصبات میں کچھ بچے گا، کیونکہ تو عصبات میں آ سکتا ہے، بیٹا موجود نہیں ہے وہ جو اس سے پہلے ہے، لیکن عصبات میں کچھ بچے گا تو عصبات کے لیے کچھ بچے گا تو ظاہر اس کو دیا جائے گا۔ اچھا، ایک پڑپوتا ہے اور 2 پڑپوتیاں ہیں، 2 پڑپوتیاں ہیں، تو ان پڑپوتیوں کو بھی تب حصہ ملے گا جب یہ ظاہر عصبات میں، کیونکہ پڑپوتی کا حصہ جب پوتی کا نہیں ہے تو پڑپوتی کا حصہ ذوالفرز میں کہاں ہوگا؟ ذوالفرز میں نہ پوتی کا حصہ ہے نہ پڑپوتی کا حصہ ہے، اور 2 سکڑ پوتے تو ان سے بھی زیادہ دور ہے لہٰذا ان کو کچھ نہیں ملے گا۔ اب ہم آتے ہیں عصبات کی طرف، لیکن اس سے پہلے ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہمیں کتنا مطلب جو ہے نا وہ یعنی ہم نے حساب کر لیا۔ دیکھیں نا، یہاں پر سوال میں 1/8 حصہ تو بیوی کو مل گیا، 2/3 بیٹیوں کو مل گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب باقی کتنا بچا؟ تو باقی جو بچتا ہے وہ یہ ہے کہ 1/2 کو جمع 1/8 یہ ضعف عقل ہے، تو 4 دونے 8، 4 ایکن 4، 4 ایکن 4 اور جو 1/2 اچھا 2/3 ہے، ہاں تو پھر تو 24 ہے نا، پھر 24 ہے، تو 8 دونے 16 اور جمع یہ جو 3 تو 3 19/24 ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ 19/24 جو ہے مطلب ان کو مل گیا، تو 19/24 جو ایک سے مطلب جو ہے نا نکالے جائیں تو 5/24 بچ گیا، ٹھیک ہے، 5/24 بچ گیا، تو یہ 5/24 یہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5/24 یہ عصبات کے لیے بچ گیا۔ عصبات میں اب کون کون سے ہیں؟ چونکہ پوتیوں کو نہیں حصہ ملا ذوالفروز میں تو ان کو عصبات میں مل سکتا ہے، پڑپوتیوں کو نہیں حصہ ملا تو یہ بھی عصبات میں ہو سکتے ہیں۔ اگر پوتی کے ساتھ پوتا بھی ہوتا تو پھر پڑپوتی کا سوال نہیں تھا، لیکن چونکہ پوتے کے ساتھ پوتیوں کے ساتھ پوتا نہیں ہے لہٰذا اگلوں کے لیے راستہ کھل گیا۔
اگلوں کے لیے دیکھیں گے نیچے والوں میں کہ ان میں سے پہلے کہاں پر نرینہ اولاد آتا ہے. تو اگر جس سے کڑپوتا بھی ہے اور نرینہ بھی ہے لیکن وہ پڑپوتے سے دور ہیں. ہاں جی، وہ پڑپوتے سے دور ہے. تو ایسی صورت میں پھر ان کو جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ نہیں مل سکتا. لہٰذا اب جو ہے نا ہمارے پاس جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اب صورتحال یہ ہے کہ پوتیوں کو مل سکتا ہے، پڑپوتیوں کو مل سکتا ہے. پڑپوتیوں کو اس لیے مل سکتا ہے پڑپوتا موجود ہے. پڑپوتا موجود نہ ہوتا تو پڑپوتیوں کو حصہ نہ ملتا. تو اب چونکہ پڑپوتیوں کو پڑپوتے کی وجہ سے حصہ مل رہا ہے اور پوتیاں ان سے بھی سینئر ہیں لہٰذا ان کو بھی ملے گا. لہٰذا پڑپوتے کی وجہ سے پڑپوتیوں کو بھی مل رہا ہے اور پوتیوں کو بھی مل رہا ہے. اسی کو مسئلہ تشبیب کہتے ہیں. تو 5/24 حصہ ان میں تقسیم کریں گے. تو اب 5/24 حصہ جب ان میں تقسیم کریں گے تو پھر ہم دیکھ لیں کہ کس طرح مطلب بنتا ہے. تو اب 5/24 میں 1/8 2/3 اور 5/24 میں جو ایل سی ایم ہے جس کو ہم اضافہ کل کہتے ہیں وہ 24 ہے. تو اگر 24 سے ان کو ضرب دیا تو 1/8 کو 24 سے ضرب دے دیا تو یہ 3 بن گیا اور 2/3 کو 24 سے ضرب دے تو 16 بن گیا. دیکھو نا 2/3 ضرب 24 تو 8 3 24 اور 8 2 16 تو یہ 16 ہو گیا اور یہ 3 ہو گیا. اور 5/24 کو 24 ضرب دیا تو یہ 5 بن گیا. لہٰذا اب ہمارے پاس 24 میں جو حصے بنتے ہیں بیوی کے 3 بنتے ہیں، بیٹیوں کے 16 بنتے ہیں اور پڑپوتے اور پڑپوتیوں اور پوتیوں ان سب کو مل کے 5 بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب ہمارے پاس یہ تو ہو گیا. اب فیکس حصہ کتنا ہے؟ فیکس سے مراد یہ ہے کہ جتنے حصے مل رہے، جیسے بیویاں تو ایک ہی ہے لہٰذا ان کا 3/1 ہو گیا، یعنی 3 ہی بن گیا. لیکن بیٹیاں چونکہ 3 ہے اور حصے 16 ہے تو 16/3 آ گیا. 16 کو 3 پر تقسیم کریں گے. اور دوسرا ہے کہ 5 کیسے ہیں دیکھیں. للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جو قانون ہے اس کے لیے عصبات کے لیے وہ اس پر اپلائی کریں گے. تو للذکر مثل حظ الانثیین کے قانون کے لحاظ سے ہر مطلب مرد کو عورت کا دگنا حصہ ملے گا. لہٰذا اگر ہم یہ پڑپوتا ہے نا، چونکہ اس کو 2 حصے مل رہے ہیں لہٰذا اس کو 2 سے ضرب دے دیں گے تو یہ 2 ہو جائیں گے. پڑپوتیاں بھی 2 ہیں تو 2 جمع 2 4 ہو جائیں گے اور پوتی 1 ہے تو جمع 1 5 ہو جائیں گے. تو گویا کہ 5 عورتیں ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں 5 عورتیں ہیں. تو ہر عورت کو حصہ مل جائے گا 1. ان 5 میں سے ہر عورت کو 1 قسم، تو ہر پڑپوتی کو بھی 1 مل گیا اور پوتی کو بھی 1 مل گیا. لیکن پڑپوتے کو ان کا ڈبل ملے گا چونکہ مرد ہے تو اس وجہ سے ان کو ڈبل ملے گا. لہٰذا پڑپوتے کو 2 حصے مل رہے ہیں 5 میں اور پوتی کو 1 مل رہا ہے اور پڑپوتی کو بھی 1 مل رہا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گویا کہ یوں سمجھ لیجیے ہمارے پاس جو مثال آ گیا فیکس 3 16/3 1 2 اور 1. تو اب یہ ہے کہ اگر ہم یہ ایل سی ایم ان کا دیکھیں نا، ایل سی ایم ان کا 3 ہو گیا، 3 اور 1 کا ایل سی ایم ہوتا ہے مخارج کا. تو اس میں مخرج 1 3 ہے، دوسرے 1 1 ہے. تو لہٰذا ایل سی ایم اس کا 3 ہو گیا. تو اب 3 سے سب کو ضرب دیں تو 3/1 سے 3 کو ضرب دے تو 9 بن جائے گا. 16/3 کو 3 سے ضرب دیا تو 16 بن گیا اور اس طرح 1 کو 3 سے ضرب دیا تو 3 بن گیا، 2 کو 3 سے ضرب دیا تو 6 بن گیا اور 1 کو 3 سے ضرب دیا تو 3 بن گیا. تو لہٰذا 72 میں فیکس حصہ 9 بیوی کا آ گیا، 16 ہر بیٹی کا آ گیا، 3 پوتی کا آ گیا، 6 پڑپوتے کا آ گیا اور 3 ہر پڑپوتی کا آ گیا. تو اس طرح حصے 72 بن گئے. تو دیکھیں 9 جمع 16 3 48، 48 جمع 9 57، 57 جمع 3 60 اور یہ جو ہے نا مطلب 12 2 جگہ 12 تو 72 اور ہم یہ مطلب نہیں یہ 6 بن گیا، 6 اور مطلب 3 دونی 6 تو یہ 6 اور جمع 3 72 تو یہ 72 کل حصے بن گئے. تو 72 میں ہر ایک کا حصہ آ گیا. یہ سوال حل ہو گیا. تو یہ مسئلہ تشبیب کا سوال تھا. اب جن کو اس میں مشکل پیش آ رہی ہو کس چیز میں آ رہے ہو میں بتاتا ہوں تاکہ وہ اس چیز کو کمی کو دور کر کے آئندہ وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. جن کو مشکل آ رہی ہے وہ صرف اور صرف قصور کو نہ جاننے کی وجہ جا رہی ہے، مطلب قصور کا مشق کرنا پڑے گا ان کو.
جب تک قصور کوئی نہیں جانتا تو میراث کے مسائل اس طریقے سے حل نہیں کر سکتے. اور قصور کا جاننا صرف 1 گھنٹے کا کام ہے، اور یہ تقریباً اسکول کا ہر استاد جانتا ہے، ورنہ یہ کہ جس نے بھی میٹرک کیا ہے وہ بھی جانتا ہے. آپ نے میٹرک کیا ہوا ہے؟ جانتے ہیں نہیں جانتے؟ کچھ وقت اس کو جہاں تو ٹھیک ہے، یہ بھی جانتے ہیں. آپ نے میٹرک کیا ہے تو آپ بھی جانتے ہیں، چلے جب ثبوت مل گیا. ہاں جی، تو جس نے بھی میٹرک کیا ہے تو وہ جانتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر میٹرک والے کو پکڑ لیں، کسی میٹرک والے کو پکڑ لیں اور اس سے سیکھیں. اور 1 گھنٹے کی بات ہے، تو 1 گھنٹے میں آپ کے لیے علم کا اتنا بڑا دروازہ کھل جاتا ہے جس کو نصف علم کہا گیا ہے. تو کیا خیال ہے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے؟ ہاں جی، صرف تھوڑی. میں اکثر حیران ہوتا ہوں. اب نماز ہے، نماز 5 وقت ہم پڑھتے ہیں، 5 وقت روزانہ، اور دین کا ستون ہے. ہاں جی، دین سارا اس کے اوپر منحصر ہے. تو کچھ لوگ نماز کو نہیں جانتے، مطلب نماز کو کیسے پڑھے وہ نہیں جانتے، اور ہر نماز غلط پڑھتے ہیں. اور کمال کی بات یہ ہے کہ صحیح معنوں میں اگر میں کہوں نا تو جو سیکھنا چاہتا ہے نا 2 گھنٹے میں نماز سیکھ سکتا ہے. 2 گھنٹے میں. کیوں مفتی صاحب میں غلط کہہ رہا ہوں؟ 2 گھنٹے میں نماز سیکھ سکتا ہے. اگر کوئی سیکھنا نہیں سیکھنا چاہے وہ تو 2 سال میں بھی نہیں سیکھ سکتا. ہاں جی، اس کے لیے تو بات ہی مختلف ہے. لیکن جو سیکھنا چاہتا ہے 2 گھنٹے میں نماز سیکھ سکتا ہے. یعنی جس کو میں کہتا ہوں یعنی بڑا آدمی سے مراد جو سمجھدار ہے، جو باقی کاموں کو جان سکتا ہے، تو نماز کو بھی 2 گھنٹے میں سیکھ سکتا ہے. تو اب اگر وہ 2 گھنٹے وہ نہیں دیتا پورے عمر میں، اور سارا عمر نمازیں غلط پڑھتا رہے، تو اب اس کا خسارہ کس کو ملے گا؟ اس کو خسارہ ملے گا نا. تو یہی بات ہے کہ مطلب بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں، مطلب بنیادی چیز ہوتی ہے. ان بنیادی چیزوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے، جس پر ہمارے پورے زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے. تو ابھی یہ جو جس وقت یہ ہم کر رہے ہیں نا، یہ فرض عین علم ہے. فرض عین علم وہ ہے جو ہر ایک کو جاننا چاہیے، وہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں مری میں ہمارے میراث کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی میٹنگ تھی کہ میراث کے جو ہے نا مطلب اس کو کیسے پڑھایا جائے. تو مولانا سعید صاحب کے سنی بینک ہے نا، ہاں وہاں پر ہماری میٹنگ تھی. تو بارکہو کے ایک محتمم ہے مدرسے کے، وہ بھی ساتھ میٹنگ میں شامل تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے پنڈی جانا ہے تو بارکہو تک تو میں آپ کو لے جاؤں گا، اس آگے آپ پھر خود چلے جائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ان کے ساتھ میں گاڑی میں آ رہا تھا. راستے میں بات کر رہے تھے، تو بات کرتے کرتے اس نے کہا کہ شبیر صاحب آپ نے بڑی محنت کی اور یہ بہت اچھا کام ہے، بہت مفید کام ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگ میراث کو تقسیم نہیں کرتے، یعنی اس پر کوئی عمل نہیں کرتا. تو میں نے کہا حضرت آپ سے میں بوجوہ اختلاف کرتا ہوں. میں نے کہا آپ ایک دینی مدرسے کے، دینی درسگاہ کے محتمم ہیں، اور میں ایک دنیاوی ادارے کا ملازم ہوں، اور آپ ایک دینی مدرسے کا محتمم ہیں. میں نے اپنی بساط پر کوشش کی اور اس علم کو میں نے 15 دن میں 15 منٹ میں پڑھایا اپنے ادارے میں. 15 دنوں میں 15 منٹ میں پڑھایا، اور اس کا فائدہ یہ ہوا کہ نہ صرف لوگوں نے اس کو سیکھا، بلکہ مجھ سے کئی لوگوں نے اپنے میراث تقسیم کروایا ہے. ہاں جی، بس ثابت ہوا کہ لوگ تو عمل کرنا چاہتے ہیں. ورنہ وہ کیوں عمل کرتے ہیں؟ لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن کوئی سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں ہے. میں نے کہا آپ نے کبھی ممبر پر بیٹھ کر میراث کے بارے میں کوئی چیز بتائی ہے ابھی تک؟ کہتے نہیں. میں نے کہا پھر غلطی کس کی ہے؟ ہاں جی، غلطی تو آپ کی ہو گئی. میں نے کہا قبر پر جو مسئلہ بتاتے ہیں اس میں کبھی میراث کا مسئلہ بتایا ہے؟ کہتے نہیں. میں نے کہا اگر وہاں بھی نہیں بتانا چاہتے پھر کہاں بتاؤ گے؟ میں نے کہا اصول تو یہ ہے کہ جو قبر پہ مسئلہ ہوتا ہے اس میں جو بھی وہ مسئلہ بیان کر رہا ہے اس کو پہلے معلوم کریں وہ رسا کون سے ہیں، کتنے ہیں، کیا کیا ہیں. مسئلے کو حل کر کے قبر پر ہی وہ مسئلہ سمجھائیں. ان کو بتائے 3 دن میں میراث تقسیم کرو.
اور یہ طریقہ ہے، اور اس وقت دل نرم ہوتے ہیں اور تقسیم کر بھی لیں گے، ورنہ جیسے وقت گزرتا جائے گا دل پھر سخت ہوتا جائے گا، نتیجتاً پھر وہ لڑائیاں ہوتی ہیں، میراث پھر تقسیم نہیں ہوتے۔ تو یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ میں عرض کر رہا ہوں، میں نے کہا کہ آپ ذرا اس پہ توجہ فرمائیں اور آپ انہیں لوگوں کو یہ مسئلے بتائیں، پھر دیکھیں کہ لوگ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ کہ میں حیدرآباد میں گیا ہوں، حیدرآباد میں 5 دن میں نے یہ کورس پڑھایا ایک مدرسے میں، مدرسہ بھی بنات کا تھا، اس میں میں نے یہ پڑھایا۔ تو ایسے ہوا کہ وہاں پر ایک طالب علم، ایک صاحب تھے، نوجوان تھے، اس نے ہماری بڑی خدمت کی، بھاگنے دوڑنے کی، مطلب جو ایسے انتظامات وغیرہ ہوتے ہیں، ہر جگہ انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ کے ایک آدمی تو اس نے ہماری بڑی خدمت کی، تو آخر میں اس نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب آپ اتنے سارے لوگوں کی میراث کے مسئلے حل کر رہے ہیں، تو ہمارا بھی مسئلہ حل کریں۔ میں نے کہا بھائی آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، ہماری فیکٹری ہے، تو چچاؤں کے ساتھ ہمارا مسئلہ ہے، اور وہ اتنا گمبھیر مسئلہ ہے کہ دارالعلوم کراچی والے اس کو 1 سال میں اس کا استفتاء نہیں بنا سکے، یعنی فتویٰ تو بات کی بات ہے نا، استفتاء بھی نہیں بنا سکے کہ آخر کیا کریں۔ ہاں جی، کیونکہ اصل میں میراث کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک معاملات ہوتے ہیں، یعنی مطلب وہ کون سی چیز کس کی ہے، یہ تو میراث نہیں ہے نا، یہ تو ایک علیحدہ چیز ہے، تو معاملے کی بات ہے نا، جو عام معاملات کے قوانین ہوتے ہیں، خرید و فروخت کے تمام چیزوں کے، وہ جو ہے نا وہ الگ بات ہے۔ اور پھر اس کے بعد میراث کا سوال آتا ہے کہ جس کے ہیں، تو پھر اس کی اگر کوئی فوت ہو گیا تو جس کے جو حصہ ہے اس کے میراث ہوگی، تقسیم ہوگا۔ تو میں نے کہا کہ وہ معاملات کی وجہ سے اس کا مسئلہ نہیں، وہ بن نہیں رہا تھا، استفتاء نہیں بن رہا تھا کہ کتنا مال تقسیم کرنا ہے۔ ہاں جی، تو خیر ایسا ہوا کہ میں نے اسے کہا، میں نے کہا خدا کے بندے، دارالعلوم کراچی والے اگر 1 سال میں استفتاء نہیں بنا تو آپ مجھ سے 1.5 دن میں اس کو مسئلے کو حل کروانا چاہتے ہیں، میرے پاس تو اب 1.5 دن رہ گیا، 3.5 دن تو گزر چکے ہیں، تو 1.5 دن میں اس کو میں کیسے حل کروں گا؟ انہوں نے کہا آپ کوشش تو کر لیں۔ میں نے کہا چلو کوشش کر لیتے ہیں، پھر آپ اپنے چچاؤں سے مجھے ملا شام کو، تو چچاؤں سے انہوں نے بات کر لی، تو چچاؤں نے بھی بہت مہربانی کی اور مجھے وہاں پر اپنی فیکٹری کے قریب، ان کا وہاں جو لوگ ہیں نا، جو ذرا تھوڑے سے اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں، تو سیر کے لیے یا کھانے پینے کے لیے دریا کے کنارے جاتے ہیں، وہاں پر کچھ ہوٹل وغیرہ ہیں یا کچھ ایسے ریسٹورینٹ ہیں، وہاں مجھے لے گئے۔ مجھے کیا پتہ کہ مجھے کہاں لے جا رہے ہیں، وہاں بڑا پرتکلف کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا۔ ہاں جی، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہتے بس وہ تو آپ ہمارے مہمان ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے کیا۔ خیر کھانے کے بعد وہ مجھے فیکٹری لے گئے اور سارے رجسٹر، اچھا راستے بھر میں پھر یہ کیا کرتا تھا، میں ان کو فضائل بتاتا تھا، میراث کو تقسیم کرنے کے فضائل، ادھر سے بھی جاتے ہوئے بھی پھر آتے ہوئے بھی۔ اس کا اثر یہ کہ انہوں نے فیکٹری میں لے جا کے مجھے سارے رجسٹر میرے سامنے رکھوا دیے کہ آپ خود حساب کر لیں، یہ ہمارے کا سارا نظام ہے۔ الحمدللہ پھر لگ گیا، میں جتنا کوشش کر، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے پورا کر دیا۔ وہ اتنا بڑا حساب تھا کہ 35 لاکھ اس وقت، یہ کچھ 2000 کے لگ بھگ کی بات ہے۔ ہاں جی، 35 لاکھ ایک اس کی یعنی پھوپھی کا ایسا بن رہا تھا، تو مطلب کافی اچھا خاصا اماؤنٹ تھا، تو بہت خوش تھے ماشاءاللہ کہ اچھا اللہ تھا۔ اب یہ بات ہے، یعنی گویا کہ یوں سمجھ لیجیے میراث کے لیے سوال حل کرنے کے لیے 2 حصے ہیں، ایک تو یہ کہ اس کے فضائل بیان کرو اور وعیدیں بھی بیان کرو، وعیدیں بھی بیان کرو کہ اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا۔ کتنی سخت بات ہے حضرت مفتی صاحب اس کے بارے میں، قرآن پاک کے جو آخر میں فرمایا گیا اس کے بارے میں، خالدین فیہا والی بات۔ ہاں جی، تو یہ بہت خطرناک بات ہے، تو یتیموں کا مالکانہ، اور یہ بہت خطرناک بات ہے۔ تو وہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح انداز میں چیز بتائی ہے قرآن پاک سورہ نساء میں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ اس میں کمزوری ہم میں کہاں ہے، اس کمزوری کو دور کرنا پڑے گا۔ اب یہ جو یہاں پر ترتیب ہے نا وہ یہی ہے، ہم نے حل کر لیا، لیکن یہ صرف میں آپ کو سناتا ہوں کہ کتاب میں اس طرح لکھا گیا ہے۔ ذوالفروز کے جدول کے مطابق عبدالباسط کی بیوی کو ایک بڑا 8 سہام،
سہام سہم کا جمع ہے، یعنی تیر، سہم تیر کو کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ گویا کہ وہ تیروں کے حساب سے کرتے تھے نا اس وقت. 3 بیٹیوں کو 2/3 سہام، اور ذوی الفروض میں ایسے کیونکہ میت کا بیٹا نہیں. باقی 5/24 اکائیوں کے لیے اسبات میں پوتی کے ساتھ کوئی پوتا چونکہ نہیں ہے، اس لیے وہ اسبات میں محروم ہے. یہاں چونکہ لکھنا ہے، چونکہ کوئی پوتا نہیں ہے، یہ بہتر ہے. چونکہ کوئی پوتا نہیں اس لیے وہ اسبات میں محروم ہے. البتہ میت کے نرین اولاد میں پڑپوتا اور سکڑ پوتے موجود ہیں، جن میں پڑپوتے کا کوڈ نمبر 3 اور سکڑ پوتے کا 4 ہے. یہ ذرا میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. اب مطلب یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے یہ، یہ ہاں جی، یہ دیکھیں نا، شجرہ برائے اسبات ہے. تو میت ہے، میت کے نیچے جو ہے نا مطلب لکھا ہوا ہے بیٹا بیٹی، تو سب سے پہلے حصہ ان کا ہے. اگر یہ ہے تو باقی نہیں ہے. اگر یہ نہیں تو پھر دوسرے نمبر پر پوتا پوتی ہے، پھر تیسرے نمبر پر پوتا پڑپوتی، چوتھے نمبر پر سکڑ پوتی ہے، 5ویں پہ باپ ہے، 6 پہ دادا ہے، 7ویں پہ پردادا ہے، 8ویں پہ سکڑ دادا ہے. اس طرح مطلب یہ کوڈ نمبر. تو یہاں پر جو کوڈ نمبر 1 ہے اس کی تو کوئی نہیں ہے. کوڈ نمبر 2 میں پوتی ہے، تو اگر پوتا موجود ہوتا تو بات ادھر ختم ہو جاتی. چونکہ مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے ساتھ نرینہ اولاد نہیں تو اس کا حصہ ہی نہیں بنتا، پھر اس کا پھر حصہ ہی نہیں بنتا جو اسبات میں. جب یہ صورتحال ہے تو ظاہر ہے پھر نیچے دیکھنا پڑے کہ نیچے ان کی اولاد میں کوئی ہے یا نہیں ہے نر اولاد. تو نیچے دیکھا کہ پڑپوتا موجود ہے، لہٰذا پڑپوتے کو ملے گا. تو جب پڑپوتے کو ملے گا تو ساتھ پڑپوتے کو بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ اس کے ساتھ اسبا اس کو بنا لیتے. تو جب پڑپوتے کو ملے گا تو پوتی کو پھر کیوں نہیں ملے گا؟ کیونکہ پوتی تو اس سے بھی سینئر ہے. لہٰذا پوتی کو اور پوتیوں کو سب کو پڑپوتے کی برکت سے مل رہا ہے، اس لیے اس کو مبارک بچہ کہتے ہیں. ہاں جی، یعنی پڑپوتے کی وجہ سے پڑپوتی کو بھی مل رہا ہے اور پوتی کو بھی مل رہا ہے. تو جب یہ صورتحال ہے تو مطلب ظاہر ہے کہ ہم نے اسی طرح اس کو حل کر لیا کہ پڑپوتے کو بھی مل رہا ہے، پڑپوتی کو بھی مل رہا ہے، ان پڑپوتیوں کو اور پوتی کو بھی مل رہا ہے. اور پوتی اور پڑپوتیاں یہ برابر ہیں چونکہ عورتیں ہیں، اور پڑپوتا چونکہ نر ہے لہٰذا اس کو دگنا ملے گا اس کے حساب سے. تو یہ طریقہ ہے. اچھا، تو اب یہ دیکھیں البتہ میت کے نرینہ اولاد میں پڑپوتے اور سکڑ پوتے موجود ہیں، جن میں پڑپوتے کا کوڈ نمبر 3 اور سکڑ پوتے کا 4 ہے. اس لیے سکڑ پوتے محروم ہیں کیونکہ 3 سے 4 پیچھے ہیں. ان کے ساتھ سکڑ پوتیاں بھی محروم ہو گئی. پڑپوتے کے ساتھ پڑپوتیاں کوڈ نمبر 3 میں شریک ہو جائیں گی، اور مسئلہ تشبیب کے مطابق اس کے ساتھ پوتی کو بھی شریک کر دیں گے. بس اب بقیہ 5 سہام میت کے پڑپوتے، 2 پڑپوتی اور 1 پوتی میں اس طرح تقسیم ہو کہ ایسا کہ ہر مرد کو ہر عورت کا دگنا حصہ ملے. پڑپوتے چونکہ مرد ہے اس لیے ان کو 2 عورتوں کا حصہ دیا جائے گا. باقی 3 عورتیں ہیں تو 2 اور 3 مل کے 5 بن جاتی ہے، 5 عورتیں. اب یہ باقی 5 سہام ان 5 عورتوں میں تقسیم کیے جائیں گے تو ہر عورت کے حصے میں 1 سہام آ جاتا ہے. پڑپوتا چونکہ مرد ہے اس لیے ان میں سے ہر ایک کا دگنا یعنی 2 سہام دیے جائیں. بس پڑپوتے کو 2 سہام اور پڑپوتی کو 1 اور پوتی کو بھی 1 سہام دیا گیا. چونکہ عبدالباسط کی 3 بیٹیاں اور 16 حصے 3 پر پورے تقسیم نہیں ہوتے، جبکہ اسبات کی مفروضہ عورتوں کی کل تعداد 5 ہے، لیکن ان کے لیے بھی 5 سہام باقی ہے. اس لیے عورت کو 1 سہام ملے گا. اس لیے 3 اور 1 کا اضافہ کل معلوم کیا جو کہ 3 ہے. ہر وارث کے سہام کو اضافہ کل سے ضرب دے دیا تو ان کی اپنی ابتدا پر تھی. تو اس طرح ہر بیٹی کا حصہ 16/3 ضرب 3 یہ 16 ہو گیا. یہ اصل میں 16/3 ضرب 3 ہے، اس کو ٹھیک نہیں لکھا. 16/3 ضرب 3 یہ دیکھیں نا، پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے. اور بیوی کے 3 یہ بیوی کے اصل میں 3/1 ضرب 3 ہے. اچھا 9 سہام. اسبات میں عورت کو 3/3 ضرب 1 3 سہام آ گئے. بس ہر پڑپوتی اور پوتی کو 3 سہام مل جائے، جبکہ پڑپوتے کو اس کا دگنا یعنی 6 سہام مل گئے. یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ہے گیا. اب مثال نمبر 2 پہ آتے ہیں. اس کے لیے ہمیں پہ کہتے ہیں کہ کوڈ نمبر 5 سے لے کر کوڈ نمبر 8 تک کی جو رسا ہے وہ یہ ہے کہ نمبر 1 یہ سب ایک ہی فرد پر مشتمل ہوتے ہیں. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ 2 دادا ہوں. کبھی 2 دادا کا سنا ہے؟ آج دادا کے بھائی کو بھی دادا کہتے ہیں لیکن اصل دادا تو نہیں ہوتے. آج تو مطلب یہ ہے کہ دادا ایک ہی ہوتا ہے. تو اس میں یہ سب ایک ہی فرد پر مشتمل ہوتے ہیں. یہ وہ رسا میت کے آباء و اجداد ہیں
نمبر 3 اگر میت کی نرینہ اولاد کوئی نہ ہو تو کوڈ نمبر 5 سے لے کر 8 تک کے موجود ورثہ میں جس کا کوڈ نمبر سب سے کم ہو تو سارا باقی مال اس کو ملے گا. چونکہ باپ سب سے قریب ہے تو باپ دادا کو محروم کرتا ہے, دادا پردادا سے قریب ہے تو دادا پردادا کو بھی محروم کرتا ہے اور سکڑ دادا کو بھی محروم کرتا ہے, اور پردادا سکڑ دادا کو محروم کرتا ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ان میں سے پہلے ہیں تو ان کو مل گیا. اب مثال, عبدالجلیل نے ماں, ایک بیوی, دادا اور پردادا چھوڑے, ان میں کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ تو عبدالجلیل کی ماں کو اولاد, اخوہ اور باپ نہ ہونے کی وجہ سے, دیکھیں اب پھر ذوال الفروض کے جدول پہ جائیں گے, ٹھیک ہے نا, تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں. اچھا, اب مطلب سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ عبدالجلیل کو کیا تھے موجود تھے؟ اچھا, ماں. تو ماں کے لیے کیا شرط ہے؟ یہ ہمیشہ ایک ہوتی ہے, سوتیلی محروم ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے بات؟ اولاد ہو یا اخوہ ہو یا باپ اور خاوند دونوں ہوں, ان سب صورتوں میں اس کو ایک بڑا چیز ملے گا. تو اب دیکھ لو کہ اس میں کون سے موجود ہے. کوئی موجود ہے؟ اولاد بھی موجود نہیں ہے. اخوہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ بہن بھائیوں کی تعداد. مطلب یہ ہے کہ 2 یا 2 سے زیادہ, مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بہن ایک بھائی ہے تو یہ اخوہ ہو گئے, چاہے وہ بہن اور بھائی کسی بھی طریقے سے ہو, چاہے اخیافی ہو, چاہے لاتی ہوں, چاہے حقیقی ہو, کسی قسم کے بھی ہوں, ان کو ہم اخوہ کہیں گے. تو اخوہ بھی نہیں ہے, اولاد بھی نہیں ہے, اور باپ اور خاوند بھی اکٹھے نہیں ہیں, تو اس وجہ سے ایک بڑے چیز تو نہیں مل سکتا. تو کتنا کیا ہے موجود؟ بس مجھے مسئلہ بتاؤ نا, میرے سامنے نہیں ہے. بیوی, دادا اور کیا ہے؟ نہیں, بیوی, دادا, پردادا اور ماں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی اس میں پھر شرائط کوئی بھی, بیوی موجود ہے لیکن باپ موجود نہیں ہے, لہٰذا وہ بھی پورا نہیں ہے. تو اب اس وجہ سے اس کو ایک بڑا 3 ملے گا. یہی بات ہے نا. اچھا, اب دے دادا اور پردادا. تو دادا اور پردادا, اس میں یہ بات ہے کہ اولاد موجود ہونا چاہیے ذوال الفروض میں حصہ لینے کے لیے. ہاں, تو ذوال الفروض اور باپ موجود نہیں ہونا چاہیے. تو باپ تو موجود نہیں ہے لیکن اولاد بھی نہیں ہے. تو اولاد موجود نہ ہونے کی وجہ سے جد یعنی دادا کو حصہ نہیں ملتا ذوال الفروض میں, اس کو حصہ ملے گا عصبات میں. تو عصبات میں دادا کا نمبر 5 ہے, اور جو ہے نا مطلب ہے کہ پردادا کا نمبر 6 ہے. تو 6 کو نہیں ملے گا, 5 کو ملے گا, لہٰذا دادا کو مل جائے گا, پردادا کو نہیں ملے گا. یہ بات ہے. تو اب جو ہے نا مطلب آتے ہیں اس کی طرف. اچھا, تو عبدالجلیل کے یہ تو ہو گیا. تو جب کہ عبدالجلیل کی ماں کو اولاد, اخوہ اور باپ نہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑا 3 حصہ مل گئے, اور بیوی کو ایک بڑا 4 مل گئے. بیوی کو اس لیے ایک بڑے 4 مل گئے کہ اولاد نہیں ہے, جبکہ دادا ذوال الفروض میں محروم رہا کیونکہ میت کی کوئی اولاد موجود نہیں تھی. ذوال الفروض کے سہام کا مجموع 14 ہے. کیوں 14 ہے؟ کیونکہ ماں کو جو ہے نا مطلب ایک بڑا 3 ملا ہے, تو ایک بڑا 3 بنتا ہے 24 میں سے 8 بنتے ہیں. اچھا, اور بیوی کو ایک بڑا 4 ملتا ہے, تو یہ بن گیا مطلب 6 بن گیا. تو 8 اور 6 14 ہو گیا. اس لیے باقی 10 سہام عصبات کو ملیں گے. اگر دیکھا جائے تو یہ سوال ہم نے جو حل کیا ہے اس میں کچھ کمزوری ہے. کیا کمزوری ہے؟ یہ ہم نے ذرا پرانی چیز کو باقی رکھا ہے. ہاں, سمجھ میں آ گیا بات؟ ہاں, یہ بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 1/3 جمع 1/4 یہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ 1/3 1/4 جب ہو گیا تو یہ اس میں LCM جو ہے نا کتنا بن گیا؟ 12 بن گیا. تو 12 ہو گیا. تو یہ 1/4 سے ضرب دے دیا تو یہ 3 بن گیا, اور 1/3 سے ضرب دیا تو 4 بن گیا. تو 7/12 ہو گیا. یہ کیا ہو گیا بھائی؟ اچھا ٹھیک ہے, اس کو لگ رہا تھا. ہاں جی, تو یہ 7/12. تو 1 - 7/12 مساوی 5/12. ٹھیک ہے, یہ 5/12 ہو گیا. تو 5/12 ہمارے پاس باقی رہ گئے. وہاں پر 14 جو دیا تھا نا, یہ اصل میں وہ پرانا طریقہ 24 والا چل رہا ہے.
اس کتاب پر پوری طرح نظر ڈالے کہ اس میں کوئی پرانی چیز باقی نہیں رہنی چاہیے، مطلب جو تجدید ہو تو پھر مکمل تجدید ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ 5/12، اب یہ 5/12 کس کو ملے گا؟ عصبات کے پاس جائے گا۔ عصبات میں کس کا نمبر پہلے ہے؟ دادا کا، لہٰذا 5/12 دادا کے پاس جائے گا۔ بس 12 حصوں میں 3 حصے یہ مل گئے، مطلب جو ہے کس کو مل گئے؟ بیوی کو، اور 4 حصے مل گئے ماں کو، اور یہ جو 5 حصے مل گئے دادا کو، ٹھیک ہے نا۔ یہ مطلب مسئلہ ہو گیا۔ تو یہاں پر اس کو مطلب اس طرح حل کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔